بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ ایک واضح ضابطۂ قوانین کی آیات ہیں۔ اِنَّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ہم نے قرآن کو واضح اور فصیح اس لیے بنایا ہے کہ تم اچھی طرح سمجھ بوجھ سے کام لے سکو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے رسول، ہم اس قرآن کو تم پر وحی کے ذریعے نازل کر کے تم سے انبیاء سابقہ اور اقوام گزشتہ کی سرگزشتیں بہترین طریق پر بیان کرتے ہیں، وہ سرگزشتیں جن سے تم نزول قرآن سے پہلے باخبر نہیں تھے۔ انہی میں یوسف کی سرگزشت ہے جسے اب بیان کیا جاتا ہے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ آغاز داستان اس وقت سے ہوتا ہے جب یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج، یہ سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا جو سوتیلے تھے، ورنہ وہ تیرے خلاف کسی منصوبے کی خفیہ تدبیریں کرنے لگ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان حسد و عداوت کا جذبہ انسانوں میں تفرقہ پیدا کر کے بھائی کو بھائی کا بیری بنا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مجھے نظر آتا ہے کہ تیرا پروردگار تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے ایسی فراست و بصیرت عطا کر دے گا کہ تیری نگاہ معاملات کے انجام و معال تک فوراً پہنچ جائے۔ وہ تجھے اپنی عنایات سے سرفراز کرے گا اور تیرے ذریعے یعقوب کے گھرانے پر اتمام نعمت کرے گا، جس طرح اس نے اس سے قبل تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اتمام نعمت کیا تھا۔ یقیناً تیرا پروردگار ہر بات سے واقف ہے اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس قصے سے یوسف اور اس کے بھائیوں کی آویزش کی داستان بیان کرنا مقصود نہیں۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت و موعظت کی واضح نشانیاں ہیں جو اپنے آپ کو ان نشانیوں کا ضرورت مند سمجھے۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ برادران یوسف آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا باپ ہماری نسبت یوسف
اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہمارا جسم بڑا ہے اور اس اعتبار سے ہماری قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ یقیناً اس باب میں ہمارا باپ بڑی غلطی کرتا ہے۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اس مصیبت کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور دراز جگہ پھینک دیا جائے، تاکہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ہماری طرف مبذول رہے اور ہمارے سارے کام سنور جائیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اگر تم نے اس کے خلاف ضرور کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، کوئی راہگیر قافلہ ادھر سے گزرتا ہوا اسے نکال کر لے جائے گا اور اس طرح تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ چنانچہ اس اسکیم کو سب نے پسند کیا اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کے دلی خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ ہم کل باہر جا رہے ہیں، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ کھائے پیے کھیل تفریح کرے، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ باپ نے کہا کہ بے اعتمادی کی بات نہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم اسے جنگل میں سیر تفریح کے لیے ساتھ لے جاؤ اور ذرا سی غفلت برتو تو اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر ہمارے اتنے بڑے جتھے کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا گیا تو حیرت ہے ہمارے جینے پر، اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ چنانچہ وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ عین اس وقت جب وہ یوسف کو کنویں میں گرا رہے تھے، ہم نے اسے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، تم صحیح و سلامت رہو گے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم زندہ کیسے رہ گئے اور اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ یوسف کو کنویں میں ڈال دینے کے بعد وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما
اور کہا کہ ابا جان ہم جنگل میں گئے تو یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے کہ دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو پھاڑ کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن واقعہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر بھی ساتھ لے آئے تھے۔ باپ نے اس داستان کو سن کر اور کرتے کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے بالکل نہیں کھایا، یہ سب تمہاری خود ساختہ کہانی ہے جسے تمہارے فریب نفس نے تمہیں بڑا خوشنما بنا کر دکھایا ہے کہ یہ تدبیر بڑی کامیاب رہے گی۔ بہرحال میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں صبر اور ہمت سے کام لوں اور گھر کا شیرازہ بکھرنے نہ دوں، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا سے مدد مانگو۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ادھر ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پیش رفت کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اس کنویں پر پہنچا اور اس میں ڈول لٹکایا۔ نیچے سے یوسف نے آواز دی۔ اس نے کنویں میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا ہے۔ اس نے دوسرے افراد کارواں کو آواز دی اور کہا کہ ایک خوشخبری سنو، کنویں سے ایک لڑکا ملا ہے۔ انہوں نے اسے چھپا کر رکھ لیا کہ کہیں دور لے جا کر فروخت کریں گے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ قافلے والوں نے یوسف کو مصر کے بازار میں ظلم و تعدی سے، جیسا کہ غلاموں کی خرید و فروخت میں ہوا کرتا ہے، معمولی سی قیمت پر جو چند درہموں سے زیادہ نہ تھی بیچ ڈالا۔ انہوں نے اس کی فروخت میں بے رغبتی سے کام لیا، اس لیے کہ ایک تو انہیں یہ مال مفت ملا تھا اور دوسرے انہیں خیال ہوگا کہ اس کا کوئی دعوے دار نکل آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس لڑکے کے ساتھ عام غلاموں کا سا برتاؤ نہ کرنا، بلکہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اس کے چہرے بشرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی فائدے کا موجب بن جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے اور ایسا انتظام کر دیا کہ اس کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت ہو جائے اور اس میں معاملہ فہمی اور واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ اپنی اسکیموں کو کامیاب بنا کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ ایسا کیوں اور کس طرح ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ جب یوسف اس قسم کے ماحول میں تربیت پا کر جوان ہوا تو وہ کار فرمائی اور جہاں داری کے سلیقوں سے واقف اور علم و بصیرت کی فراوانی سے مالا مال تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اسے اپنی صحرائی زندگی میں میسر نہیں آ سکتی تھی، لیکن اسے یہ حاصل اس لیے ہو گئیں
کہ اس نے یہاں نہایت حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کی تھی۔ جو لوگ بھی اس طرح زندگی بسر کریں انہیں اس کا ایسا ہی صلہ مل سکتا ہے، وہی البتہ اس طرح نہیں مل سکتی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا یعنی عزیز کی بیوی، وہ اس پر ریجھ گئی، لیکن یوسف کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ بالآخر اس عورت نے تہیہ کر لیا کہ اسے بہلا پھسلا کر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اس کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے ایک دن مکان کے تمام دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہا کہ ادھر آؤ۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ میرے پروردگار نے مجھے سیرت و کردار کے ایسے بلند اور حسین مقام پر پہنچا دیا ہے، کیا تو مجھے اس مقام سے نیچے گرانا چاہتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کھلی ہوئی حدود فراموشی ہے، اور حدود فراموش انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ لیکن وہ عورت اس بات کا تہیہ کر چکی تھی اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ اگر یوسف کی جگہ کوئی اور ہوتا جس کے سامنے اپنے پروردگار کی درخشندہ و تابندہ اخلاقی قدر نہ ہوتی تو وہ بھی اس پر آمادہ ہو جاتا۔ اس اخلاقی قدر کے پیش نظر رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس بے حیائی کے کام سے مجتنب رہا اور برائی کا مرتکب نہ ہوا، اور یوں اس نے اپنے حسن سیرت سے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ یوسف دروازے کی طرف بھاگا کہ کسی طرح باہر نکل جائے، اور وہ عورت اس کے پیچھے بھاگی کہ اسے نکلنے نہ دے۔ عورت نے پیچھے سے یوسف کا کرتا پکڑ لیا، لیکن یوسف تیزی سے آگے بڑھ گیا اور اس کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یوسف نے لپک کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس عورت کا خاوند کھڑا ہے۔ اس عورت نے ایک سیکنڈ میں بات بنا لی اور کھٹ سے اپنے خاوند سے کہا کہ جو شخص تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسے جیل خانہ بھجوا دیا جائے یا اسے کوئی اس سے بھی زیادہ الم انگیز سزا دی جائے؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے۔ میں نے دست درازی نہیں کی، بلکہ اس نے خود چاہا کہ مجھے میری مرضی کے خلاف اس فعل شنی پر آمادہ کر لے۔ میں تو اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگا تھا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بات آگے بڑھی تو خود اس عورت کے خاندان میں سے ایک حق پسند نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔
چنانچہ جب کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی۔ اس پر اس عورت کے خاوند نے بیوی سے کہا، تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو، تمہاری مکاریوں سے خدا کی پناہ، تمہاری چالیں کس قدر گہری اور تمہارے فریب کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ بیوی سے یہ کہا اور یوسف سے کہا کہ میاں صاحبزادے اس معاملے سے درگزر کرو، اس پر مٹی ڈالو، عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، کیا کیا جائے۔ پھر بیوی سے کہا کہ تم خطا کار ہو، یوسف سے اپنے قصور کی معافی مانگو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ جب اس واقعے کا چرچا ہوا تو شہر کی عورتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے شروع کیے ہیں، وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مقصد حاصل نہ ہوا، غلام بری الذمہ قرار پا گیا اور وہ مجرم ثابت ہو گئی۔ اسے یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، جس سے یا تو مقصد براری ہو جاتی اور یا غلام مجرم قرار پا جاتا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب عزیز کی بیوی نے ان کی تدبیر سنی تو اس نے کہا کہ اسے بھی آزما دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے انہیں رازدارانہ طریق سے کھانے پر بلایا، ان کے لیے مسندیں بچھا دی گئیں اور چھریاں چمچے وغیرہ سامنے رکھ دیے گئے۔ پھر اس نے یوسف کو بلایا، چنانچہ انہوں نے وہ سب کچھ کر دیکھا جس کے لیے اس قدر اہتمام کیا گیا تھا، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اس پر وہ یوسف کی پختگی سیرت کی قائل ہو گئیں اور کہنے لگی کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں واقعی کوئی واجب التکریم فرشتہ ہے۔ اب وہ اپنی تدبیر کے دوسرے حصے کی طرف آئیں کہ اگر مقصد براری نہ ہو سکے تو یوسف مجرم قرار پا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، یہ ان کی بہت بڑی چال تھی۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ عزیز کی بیوی نے اپنی ان سہیلیوں سے کہا کہ کیوں تم نے بھی آزما کر دیکھ لیا نا، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی کہ مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ غلام کو رام کر لوں۔ میں نے اسے اس کے ارادے سے پھیرنے کے لیے سب کچھ کر دیکھا، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے ضرور قید کرا کر رہوں گی اور اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اب تمہاری اس تدبیر کی وجہ سے اس کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے محکم ثبوت موجود ہے کہ اس نے تم پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھا اور اس کی مدافعت میں تمہارے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف اب اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ ان عورتوں کے ارادے کیا ہیں، چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر لے گا، لیکن اپنی سیرت کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔
اس نے اپنے نشوونما دینے والے سے کہا کہ جس بات کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ بار الہ تو میری مدد کر اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ثابت قدم رہوں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا اور میں ان کے فریب میں آ کر ان کی طرف مائل ہو گیا تو یہ بڑی حق ناشناسی ہوگی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ سو اس کے پروردگار نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، چنانچہ ان کا جادو نہ چل سکا اور وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ یوں ناکام رہنے کے بعد ان عورتوں نے یوسف کے خلاف جھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا۔ ججوں نے مختلف قرائن سے دیکھ لیا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید کی سزا دے دی جائے۔ اس قسم کے معاشرے میں اعلیٰ طبقے کی مصلحتیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں، چنانچہ یوسف کو داخل زنداں کر دیا گیا۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں آئے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوں اور پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ان کا مطلب اور مال کیا ہے، کیونکہ تم بڑے سمجھدار اور نیک آدمی دکھائی دیتے ہو۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ایک مبلغ پیغامات خداوندی کی طرح جو اس مقصد کے لیے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، یوسف نے سوچا کہ یہ نوجوان اس وقت اس کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں، لہذا ان کے کان میں توحید کی آواز ڈال دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے کھانے کے وقت سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ تو سن لو کہ میں کون ہوں اور میرا پیغام کیا ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اس علم کی بنا پر کہتا ہوں جو مجھے میرے پروردگار کی طرف سے ملا ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لو کہ میں ان لوگوں کے مسلک پر نہیں ہوں جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ تم نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا نام تو سنا ہوگا، میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور انہی کے مسلک کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اس حقیقت کا پا لینا کہ اقتدار خداوندی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے خدا کا بہت بڑا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور دوسرے انسانوں پر جو اس مسلک کے متبع ہیں کیا ہے۔
لیکن بہت سے لوگ اس کے اس فضل عظیم کی قدر شناسی نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ توحید کے اس نقطے کو میں تمہیں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص صرف ایک آقا کا نوکر ہے، اور وہ آقا بھی ایسا ہے جو ہر قسم کے اختیارات رکھتا ہے، اور دوسرا شخص بیک وقت 20 مالکوں کی نوکری کرتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ان میں سے کس کی زندگی اچھی طرح گزرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہوگی جو ایک آقا کا ملازم ہے اور وہ اس کی تمام ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بس یہی صورت ایک خدا کی اطاعت اختیار کرنے والوں کی اور ان کے مقابلے میں ان کی ہے جو مختلف آقاؤں کو اپنا خدا مانے۔ تم لوگ مختلف خداؤں کے سامنے جھکتے ہو، کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ ان خداؤں کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ بس اتنی ہی کہ یہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی حقیقت اور پوزیشن نہیں۔ تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خدا نے ان کے لیے کوئی سند نہیں بھیجی کہ اس نے انہیں اپنے اختیارات دے رکھے ہیں۔ یاد رکھو، اختیارات و اقتدارات کا واحد مالک خدا ہے، اس کے سوا حکومت کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اور اطاعت اختیار نہ کی جائے۔ یہ ہے زندگی کا محکم اور استوار نقشہ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيخلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اس تبلیغ کے بعد یوسف نے ان سے کہا کہ اب سنو اپنے خوابوں کی تعبیر۔ تم میں سے ایک جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اپنے آقا کی سائی گری کرے گا، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا جہاں سے پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم نے جن خوابوں کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے ان کی تعبیر یہ ہے۔ تعبیر کیا، بس یوں سمجھو کہ یہ قطعی فیصلہ ہے، میرا اندازہ یہی ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ ان میں سے جس کے متعلق یوسف کا اندازہ یہ تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ تم جب اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے ان باتوں کا ذکر ضرور کرنا جو میں نے تم سے کی ہیں۔ چنانچہ وہ قید سے رہا ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ ان باتوں کا ذکر اپنے آقا سے کرے۔ اس بات کو کئی برس ہو گئے اور یوسف بدستور قید میں پڑا رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔
ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنا خواب بیان کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب نہیں، محض پریشاں خیالی ہے، اور اس قسم کی پریشاں خیالیوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہا پائی تھی اسے اس خواب کے سلسلے میں مدت کے بعد یوسف کی یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے قید خانے میں جانے دو، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور یوسف سے کہا کہ اے سچی تعبیریں بتانے والے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ میں اس کی تعبیر کو ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جنہوں نے مجھے اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، وہ اس سے تمہاری قدر و قیمت پہچان لیں گے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے اس سے ایک حرف شکایت کہے بغیر کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں اور وہ تدبیر بھی جس سے تمہارا ملک اس آنے والی تباہی سے بچ جائے گا۔ لو سنو، تم لوگ 7 سال تک خوب محنت سے کھیتی باڑی کرو، اور جب فصل کاٹو تو سوائے اتنے غلے کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے باقی اناج بالوں کے اندر ہی رہنے دو تاکہ وہ کیڑوں سے محفوظ رہے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کی وجہ سے سخت مصیبت کے ہوں گے۔ اس قحط سالی کے زمانے میں وہ سارا غلہ تمہارے کام آئے گا جسے تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، اس میں سے اتنا ضرور بچا رکھنا جو بیج کے کام آئے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ کیونکہ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں عام بارش ہوگی، اناج بھی بافرات پیدا ہوگا اور انگور بھی جس کا عرق لوگ نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ جب اس شخص نے یہ تعبیر اور تدبیر بادشاہ تک پہنچائی تو وہ دنگ رہ گیا، اور اس نے کہا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ جس نے یہ تعبیر اور تدبیر بتائی ہے۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف کے پاس آیا اور اسے قید سے نکلنے کے لیے کہا تو یوسف نے کہا کہ میں اس طرح ترہمِ خسروانہ کی بنا پر قید سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ پہلے میرے مقدمے کی ازترین و تحقیق کرائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عورتوں کے ہاتھ کاٹ لینے کا ماجرا کیا تھا اور وہ کتنا بڑا فریب تھا جو مجھے پھنسانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔
اس وقت تو اس حقیقت کا علم صرف میرے خدا کو ہے، لیکن مقدمے کی تحقیق کے بعد اس کا علم عام ہو جائے گا کہ قصور کس کا تھا۔ اگر میں اس طرح بے گناہ ثابت ہو گیا تو پھر قید خانے سے باہر آؤں گا۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ چنانچہ بادشاہ نے اس مقدمے کی خود تحقیق کی اور ان عورتوں سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ جب تم نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھیرنا چاہا تھا تو اس وقت کیا بات پیش آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ حاشا اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی کی بات نہیں دیکھی تھی، یہ بالکل بے گناہ تھا۔ یہ سن کر عزیز کی بیوی بھی لب کشائی پر مجبور ہو گئی اور اس نے جھکی ہوئی نگاہوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہا کہ اب جب کہ حقیقت اس طرح بے نقاب ہو گئی ہے تو مجھے اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ وہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا۔ بے شک یوسف اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا کہ میں نے اس مقدمے کی ازسرن و تحقیق پر اس لیے بھی زور دیا تھا کہ میرے مربی اور مہربان عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ خدا کا قانون مکافات خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ خیانت اس کی بیوی نے کی تھی، وہ خاسر و نامراد سامنے کھڑی ہے۔ میں امین تھا، آخر الامر کامیابی میرے ہی حصے میں آئی۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ عزیز کی بیوی نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بے گناہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، میرے نفس نے مجھے بہکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے حیوانی جذبات اسے برائی کے لیے اکساتے رہتے ہیں۔ اس سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے، وہی اس قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھنے والا اور مرحمت کرنے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بادشاہ نے حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے دوسروں سے ممتاز کر کے خاص اپنے لیے مختص کر لینا چاہتا ہوں، وہ میرا مشیر خاص ہوگا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے یوسف سے بات چیت کی تو اس کے اور جوہر بھی اس پر نمایاں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آج سے تم ہماری نگاہوں میں بڑی عزت و تمکین کے مالک قرار پا چکے ہو، تمہاری امانت و دیانت مسلم ہے۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ مملکت مصر کی خوشحالی کا راز اس کی زمین کے خزانوں میں مضمر ہے، تم ان خزانوں، زمین کی پیداوار اور معاشی معاملات کو میری تحویل میں دے دو، میں ان کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اس طرح ہم نے یوسف کو مملکت مصر میں صاحب اختیار بنا دیا، ایسا صاحب اختیار کہ وہ اس کے نظم و نسق کو جس طرح چاہتا چلاتا۔ ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق لوگوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور وہ قانون مشیت یہ ہے کہ جو شخص حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے ہم اس کی محنت ضائع نہیں کرتے، اسے اس کا اجر مل کر رہتا ہے۔
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ حسن عمل کے ایسے خوشگوار نتائج اسی دنیا تک محدود نہیں رہتے، یہ آخرت کی زندگی میں بھی مسلسل ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں ان کی کیفیت اس دنیا کی خوشگواریوں سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور تقریبی روش سے بچ کر ان کے مطابق زندگی بسر کریں، انہیں یہ سب کامرانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اس واقعے پر کئی سال گزر گئے، اس کے بعد ملک میں قحط پڑا تو دور و نزدیک کے لوگ غلہ لینے کے لیے دارالسلطنت میں آنے لگے۔ اس سلسلے میں یوسف کے بھائی بھی آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اسے نہ پہچان سکے، اس لیے کہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اس مقام پر فائز ہوگا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب یوسف نے ان کے لیے غلہ وغیرہ لدوا دیا تو جاتے وقت ان سے کہا کہ اب کے جو آؤ تو اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لیتے آنا جس کے متعلق تم نے کہا ہے کہ وہ بات کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کوئی مستبد حاکم نہیں جو کسی پر ظلم و زیادتی کروں گا، میں ماپ تول بھی پورا دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اس لیے تمہارے باپ کو جس کے متعلق تم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس بیٹے کو باہر بھیجنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اسے یہاں بھیجنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ مل سکے گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا باپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس باب میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان لوگوں کی رقم جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے میری طرف سے ان کی بوریوں میں اس طرح رکھ دو کہ جب یہ گھر پہنچ کر اپنا سامان کھولیں تو یہ رقم ان کے سامنے آ جائے اور یہ پہچان لیں کہ یہ انہی کی رقم ہے، اور اس طرح یہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ جائیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ جب وہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے دیگر واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ غلہ اسی صورت میں مل سکے گا کہ تم اپنے بھائی کو بھی اس ساتھ لاؤ، اگر ایسا نہ کیا تو غلہ ملنا تو ایک طرف تم میرے قریب تک نہیں پھٹک سکو گے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اس پر یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا، اس لیے میں اسے تمہاری حفاظت میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہی رہے گا کیونکہ وہی سب سے بہتر محافظ اور سامان رحمت مہیا کرنے والا ہے۔
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ غلے کے ساتھ ان کی رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمیں غلہ بھی مل جائے اور قیمت بھی لوٹا دی جائے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم محض اس لیے غلہ لینے نہ جا سکے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو اس سے کس قدر نقصان ہوگا، لہذا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے گھرانے کے لیے غلہ لے آئیں۔ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی لا سکیں گے۔ جو غلہ ہم لائے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ باپ نے کہا کہ اب جو تم مجھے اس طرح مجبور کر رہے ہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیجے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم اللہ کو درمیان میں رکھ کر میرے ساتھ اقرار کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، بجز اس کے کہ تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور اس طرح بالکل بے بس ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس بات کا عہد دے دیا تو اس نے کہا کہ ہم نے جو باہمی قول و اقرار کیا ہے اللہ اس پر نگہبان ہو۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ جب وہ جانے لگے تو باپ نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب تم اس شہر میں جاؤ تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اکٹھے داخل ہوئے تو اجنبیوں کا ایک جتھا دیکھ کر شہر والوں کی نظریں خواہ مخواہ تمہاری طرف اٹھنے لگ جائیں گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرے دل میں یوں ہی ایک خیال سا آ گیا ہے جس کی بنا پر میں نے یہ بات احتیاطاً تم سے کہہ دی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد تم ہر خطرے سے معمون ہو جاؤ گے اور تمہیں کسی احتیاط اور انتظام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میری یہ احتیاطی تدبیر تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتی، جو وقت اور موقع کے لحاظ سے قانون خداوندی کے مطابق کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، امن اور خطرہ، نفع اور نقصان سب خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو اس کا اختیار نہیں۔ میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور تمہیں بھی اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور ایک میں اور تم ہی کیا، ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ ان بھائیوں کا قافلہ اسی طرح شہر میں داخل ہوا جس طرح باپ نے کہا تھا، لیکن جیسا کہ ذرا آگے چل کر سامنے آئے گا، یہ تدبیر اس واقعے کو روک نہیں سکتی تھی جو قانون خداوندی کی روح سے یہاں پیش آنے والا تھا اور جس کی روح سے بنیامین کو یہاں روک لیا جانا تھا۔ یہ تدبیری احتیاط محض ایک خیال کا نتیجہ تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور جس کی خلش کو اس نے اس طرح دور کر لیا۔ یہ خیال بھی علم و دانش پر مبنی تھا، یوں ہی توہم پرستی نہیں تھا،
اس لیے کہ یعقوب کو ہم نے علم و فراست عطا کر رکھی تھی، وہ علم و فراست جس سے اکثر لوگ محروم ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اور ساتھ ہی اس کی بھی تلقین کر دی کہ وہ دوسرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب یوسف نے ان کا واپسی کا سامان تیار کرا دیا تو ان بھائیوں میں سے ایک نے شاہی کٹورا بنیامین کی بوری میں رکھ دیا کہ اگر پتہ نہ چلا تو کٹورا گھر پہنچ جائے گا، اور پتہ چل گیا تو بنیامین بدنام ہوگا۔ جب ان کی روانگی کے بعد یوسف کے آدمیوں نے دیکھا کہ کٹورا گم ہے تو ان میں سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ او قافلے والو ٹھہرو، تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ وہ یوسف کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا گم ہو گیا ہے جو ہمیں چور ٹھہراتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ انہوں نے کہا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جو شخص اسے ڈھونڈ نکالے اسے ایک بار شتر انعام ملے گا۔ ان کارندوں کے سردار نے کہا کہ اس کا میں ضامن ہوں کہ یہ انعام ضرور ملے گا۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ خدا شاہد ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی قسم کی شرارت پیدا کریں یا قانون شکنی کریں، ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، اس لیے تم ہمارے متعلق جانتے ہو کہ ہمارا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یقین مانیے ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ شاہی کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ ان میں سے جنہیں معلوم تھا کہ کٹورا کس کی بوری میں ہے کہا کہ جس کی بوری میں سے کٹورا نکلے وہ اس کے بدلے میں دھر لیا جائے، ہم اپنے ہاں مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تب شاہی کارندوں نے بوریوں کی تلاشی لینی شروع کی، پہلے اور بھائیوں کی بوریاں دیکھی تو ان میں کٹورا نہ ملا، آخر میں یوسف کے بھائی کی بوری دیکھی تو اس میں سے کٹورا نکل آیا۔ دیکھو بات چلی کیسے تھی اور رکی کہاں جا کر۔ اس ستولے بھائی نے بنیامین کی بوری میں کٹورا کس نیت سے رکھا تھا، لیکن اس کا یہ فعل یوسف کے لیے بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کا موجب بن گیا۔ اس طرح ہم نے
یوسف کے لیے بنیامین کو روک لینے کی تدبیر پیدا کر دی، ورنہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے لیے مشیت ہی کوئی تدبیر کر سکتی تھی جس سے یوسف کی دلی آرزو بھی پوری ہو جائے اور اسے کوئی ایسی بات بھی نہ کرنی پڑے جس سے وہ اپنے مقام بلند سے گر جائے۔ یوں ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق بلندی مدارج عطا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کا علم ہر صاحب علم کی علمی سطح سے بلند ہوتا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ اس پر یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک اور بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح پہلے چوری کی تھی، لہذا یہ بات ان کے ہاں عادتاً چلی آ رہی ہے۔ اف، کس قدر زہریلا تھا یہ نشتہ جو یوسف کے دل کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ جی میں تو آیا ہوگا کہ ان کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور صرف اتنا کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا یقینی علم تو صرف خدا کو ہے، لیکن اگر واقعہ یہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو تم شریف لوگ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ تم سوتیلے ہی صحیح ہو تو انہی چوروں کے بھائی، خاندان تو تمہارا بھی وہی ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے، ہم نے آپ کو بڑا ہی نیک انسان پایا ہے، آپ بڑے ہمدرد ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست کو ضرور قبول کر لیں گے۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شخص کو تو چھوڑ دیں جس سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے اور اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پکڑ لیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو یہ صریح ظلم ہوگا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جب وہ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے بنیامین کے بارے میں اللہ کو درمیان رکھ کر ایک محکم عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی بڑی زیادتی کر چکے ہو، اس لیے کم از کم میں تو یہی رہوں گا، باپ کے سامنے ہرگز نہیں جاؤں گا تاکہ خود باپ مجھے وہاں آنے کی اجازت دے یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم باپ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے لاڈلے بیٹے نے پرائے ملک میں چوری کی ہے، ہم نے بے شک تم سے اس کی نگرانی اور حفاظت کا عہد کیا تھا، لیکن ہم انہی امور میں اس کی نگرانی کر سکتے تھے جو ہمارے علم میں واقع ہوتے، اس قسم کی باتوں میں جو اس نے ہم سے چھپا کر کرنی شروع کر دی ہم اس کی کیا نگرانی کر سکتے تھے؟
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یا ان قافلے والوں سے دریافت کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. چنانچہ اس مشورے کے بعد وہ باپ کے پاس پہنچے. باپ نے جب یہ کچھ سنا تو کہا کہ نہیں، بنیامین کبھی چوری نہیں کر سکتا. یہ سارا قصہ تمہارا خود وضع کردہ ہے جسے تمہارے دل نے تمہیں سجھا دیا ہے، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے. میں اس پر بھی وہی کہوں گا جو اس سے پہلے یوسف کے معاملے پر کہا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں صبر اور ہمت سے کام لوں اور گھر کا شیرازہ بکھرنے نہ دوں. مجھے امید ہے کہ ایک دن اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا، یعنی یوسف، بنیامین اور وہ بڑا لڑکا جو وہاں رہ پڑا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور تمام معاملات کو حکمت اور تدبیر سے آخر تک پہنچانے والا ہے. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اس نے بیٹوں کی طرف سے رخ پھیر لیا اور اس نئے زخم نے اس کے دل میں یوسف کی یاد تازہ کر دی، تو اس نے آہ بھر کر کہا، ہائے یوسف کا درد فراق. وہ اس صدمے سے بے قرار رہتا تھا اور شدت غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی رہتی تھیں. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹے بجائے اس کے کہ اس کی غمخواری اور غم گساری کریں اکثر کہتے کہ آپ اس قصے کو چھوڑیں گے بھی یا ہر وقت یوسف یوسف پکارتے رہیں گے. اگر آپ یہی کچھ کرتے رہے تو خدا شاہد ہے کہ آپ اس کے غم میں گھل گھل کر مر جائیں گے، اور اگر مریں گے نہیں تو اذکار رفتہ ضرور ہو جائیں گے. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. باپ اس کے جواب میں کہتا کہ میں تم لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو اپنے غم و الم کا اظہار اپنے خدا کے سامنے کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس لیے میری امیدوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے ایک دن ضرور ملیں گے. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس انتظار کی مدت زیادہ طویل نہ ہو، لہذا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اے میرے بچوں، تم ایک بار پھر جاؤ، یوسف کا کچھ سراغ لگاؤ اور بنیامین کا حال احوال دریافت کرو. رحمت خداوندی کی نسیم جاں فضا سے کبھی مایوس نہ ہو. اس سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس کے اس قانون پر یقین نہیں رکھتے کہ صحیح و عمل اگر صحیح خطوط پر ہوں تو وہ کبھی بلا نتیجہ نہیں رہتے. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. چنانچہ وہ پھر مصر گئے اور یوسف سے کہا کہ اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھرانے پر بڑی سختی کے دن آ گئے ہیں. ہمارا منہ تو نہیں تھا کہ پھر آپ کے پاس آتے، لیکن کیا کریں، ہم سخت مجبور اور لاچار ہو گئے ہیں. ہمارے پاس نہ غلہ رہا ہے اور نہ ہی غلہ خریدنے کے لیے پوری رقم ہے،
بس یہ حقیر سی پونجی ہے جسے لے کر ہم آ گئے ہیں، اسے قبول کر لیجئے اور معاملہ خرید و فروخت کا نہ سمجھیے، بلکہ ہمیں بطور خیرات پورا غلہ دے دیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یہ سن کر یوسف کا جی بھر آیا اور اب مزید توقف کی ضرورت نہ سمجھی۔ ان سے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حماقت سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو بات سمجھ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے۔ تم نے تو ہماری ہلاکت کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن ہمارے خدا نے ہم پر بڑا کرم کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی غلط راہوں سے بچتا ہوا صحیح روش پر گامزن رہتا ہے اور اس راستے میں جس قدر مشکلات آئیں پامردی سے ان کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس قسم کی حسن کارانہ زندگی بسر کرنے والوں کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ یہ سن کر ان کے سر شرم اور ندامت سے جھک گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم فی الواقعہ اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فضیلت دی ہے اور ہم بڑے ہی خطا کار ہیں۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے کہا کہ جاؤ اب میں تم پر کوئی سرزنش نہیں کرتا، تم نے جو کچھ میرے خلاف کیا میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن اس سے جو کچھ تم نے خود اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کر سکتا ہے؟ اس کی معافی کی تو ایک ہی شکل ہے کہ تم پھر سے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے خدا کی حفاظت میں آ جاؤ۔ ان جرائم سے تمہاری ذات میں جو کمی واقع ہو گئی ہے وہ اسے پورا کر کے اس کی نشوونما کر دے گا، وہ سب سے بہتر نشوونما کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ اب تم یوں کرو کہ واپس گھر جاؤ اور یہ میری قمیض اپنے ساتھ لے جاؤ جو میری وجاہت اور منصب کی محسوس نشانی ہے۔ جب تم اسے ابا جان کے سامنے پیش کرو گے تو وہ ساری بات سمجھ جائیں گے اور جو کچھ تم کہو گے اس کا یقین کر لیں گے، پھر تم اپنے تمام اہل خاندان کو لے کر یہاں آ جانا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یوسف کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل ماری گئی ہے تو مجھے یوسف اور اس کی عظمت و اقتدار کی مہک آ رہی ہے۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ سننے والوں نے کہا کہ بخدا تم ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہو، یوسف کا نام و نشان تک بھی گم ہو چکا ہے اور تمہیں اس کی عظمت و اقتدار کی مہک آ رہی ہے۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ چنانچہ جب وہ قافلہ کنعان پہنچ گیا اور خوشخبری دینے والے نے یوسف کا کرتا یعقوب کے سامنے پیش کیا تو اسے یقین آ گیا کہ فی الواقعہ یوسف زندہ بھی ہے اور اس قدر شان و شوکت کا مالک بھی۔
اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ یوسف کا ایک کرتا وہ تھا جس نے یعقوب کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر کر دی تھی، اور ایک کرتا یہ تھا جس سے اس کے دیدہ و دل کی کائنات روشن اور تابناک ہو گئی۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ ہم بڑے خطاوار ہیں، ہم اس قابل تو نہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، لیکن ہماری پھر بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے معافی طلب کر دیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے سامان حفاظت طلب کروں گا، اس لیے کہ اس کے قانون مکافات میں جرائم کے تائب ہو جانے والوں کے لیے حفاظت و مرحمت کی گنجائش ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس ٹھہرایا اور باقی اہل خاندان سے بھی کہا کہ اب تم مصر میں انشاءاللہ آرام سے رہو گے، یعنی چونکہ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہو رہا ہے اس لیے تم آرام سے رہو گے۔ امن مشروط ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اس نے اپنے ماں باپ کو عزت و تکریم کی بلند مسندوں پر بٹھایا اور تمام متعلقین اہلکار اور خدام یوسف کی وجہ سے ان کی تعظیم بجا لائے۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے اتنا عرصہ پہلے دیکھا تھا، میرے نشوونما دینے والے نے خواب کو حقیقت بنا کر دکھا دیا، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکال کر اس مقام بلند تک پہنچا دیا اور مخالفت کی اس خلیج کو پاٹ کر جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان حائل کر دی تھی، آپ سب کو صحرا سے یہاں منتقل کر دیا کہ سب عزت اور آرام کی زندگی بسر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا نشوونما دینے والا اپنی اسکیموں کو بڑے ہی لطیف انداز سے بروئے کار لاتا اور تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس کی ہر بات علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ان تمام گزشتہ واقعات کی یاد سے یوسف کے دل میں تشکر و امتنان کے جذبات معجزن ہو گئے اور اس نے بحضور رب العزت عرض کیا کیا اے میرے نشوونما دینے والے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قدر اختیارات و اقتدارات کا مالک بنا دیا، مجھے تدبیر امور اور عاقبت اندیشی کا علم و سلیقہ عطا فرما دیا۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، تو ہی حال اور مستقبل، دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز و رفیق ہے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میری ساری زندگی تیرے قوانین کی اطاعت میں گزرے اور میرا شمار ان خوش بخت لوگوں میں ہو جن کے سب کام سمر گئے ہوں۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون اے رسول، یہ وہ تاریخی سرگزشتیں ہیں جو تیرے علم میں نہیں تھیں اور جنہیں ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ تم برادران یوسف کے پاس کھڑے نہیں تھے جب وہ اپنی سازش پر متفق ہو گئے تھے، اور وہ یوسف کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اس لیے تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين تمہارے رسول ہونے کی یہ بھی ایک واضح شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، خواہ تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين حالانکہ تو ان سے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں مانگتا، بلا مزد و معاوضہ ان کی بھلائی کے لیے اس قدر کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس سے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ قرآن کا پیغام کچھ انہی لوگوں کے لیے تھوڑا ہے کہ یہ نہ مانیں گے تو اس کا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ تو تمام نوع انسان کے لیے ضابطۂ زندگی ہے، یہ نہیں قبول کریں گے تو کوئی دوسری قوم قبول کر لے گی۔ وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قرآن کی تعلیم تو پھر بھی ایک نظری دعوت ہے جو حروف و الفاظ کی شکل میں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ کائنات میں قوانین خداوندی کی کار فرمائی کی کتنی بڑی محسوس شہادات ہیں جن سے یہ منہ پھیرے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ قوانین خداوندی سے یکسر انکار کرتے ہیں، اور اکثر ایسے کہ وہ خدا کے قانون کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی صاحب اقتدار و اختیار تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح مومن کہلانے کے باوجود مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون کیا یہ لوگ اس سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے آنے والی تباہیوں میں سے ان پر کوئی ایسی تباہی نہیں آئے گی جو ان پر ہر طرف سے چھا جائے، یا وہ آنے والا انقلاب اس طرح اچانک آ جائے کہ انہیں اس کے آنے کا احساس تک بھی نہ ہو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ان سے کہو کہ میری راہ تو بالکل صاف اور سیدھی ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہیں خدا کی طرف دلائل و براہین کی روح سے علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرے متبعین ہوں گے وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اسے کائنات کے چلانے کے لیے اور قوتوں کی بھی ضرورت ہو، اس لیے میں ان میں سے نہیں ہوں جو قانون خداوندی کو بھی تسلیم کریں اور اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی اختیار و اقتدار کی مالک سمجھیں، اور یوں مومن کہلاتے ہوئے مشرک کے مشرک رہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ ایک انسان کس طرح سے رسول ہو سکتا ہے، تو ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے بھی خدا نے کسی رسول کو نہیں بھیجا بجز اس کے کہ وہ وہاں کی بستی کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی تھا۔ کیا یہ لوگ جو اس قسم کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں دنیا میں چلے پھرے نہیں، جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ان سے پہلے اس قسم کی روش اختیار کی تھی؟
اگر یہ لوگ آنکھیں کھول کر تاریخی شواہد کا مطالعہ کرتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ حق و باطل کی کشمکش میں آخر الامر کامیابی اور تمکن انہی کو حاصل ہوا جو تقریبی کارروائیوں سے بچتے ہوئے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ لہذا ان سے کہو کہ حق و باطل کا فیصلہ اس سے نہیں ہوتا کہ رسول دوسرے انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے یا تمہارے تصور کے مطابق ما فوق البشر۔ اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ جو قانون وہ پیش کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کے عواقب کیا۔ اس کی شہادت تاریخی سرگزشتیں بھی وہم پہنچا سکتی ہیں۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ لیکن یہ تاریخی شہادتیں یہ بھی بتائیں گی کہ حق و باطل کی اس کشمکش کا فیصلہ یوں ہی جھٹ سے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ اقوام سابقہ کے سلسلے میں بعض اوقات یہ عرصہ اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ رسول مایوس ہو جاتے تھے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور لوگ اپنے دل میں سمجھ لیتے تھے کہ انہیں تباہی اور بربادی کے جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے وہ خالی دھمکیاں ہیں۔ تو اس وقت ہمارے رسولوں کی طرف ہماری نصرت آتی تھی، تو ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق رسول اور اس کی جماعت کو تباہی سے محفوظ رکھتے تھے اور مجرمین سے وہ عذاب ٹلا نہیں کرتا تھا۔ سو جس طرح اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ہم اقوام سابقہ کے جو احوال و قوائف بیان کرتے ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے سامان عبرت و معزت ہے جو عقل و فکر سے کام لیں۔ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کوئی من گھڑت کتاب نہیں، یہ ان تمام دعووں کو سچ کر کے دکھا دے گا جو اس سے پہلے انبیاء سابقہ کی وساطت سے کیے گئے تھے۔ اس میں وہ تمام اصول و قوانین دے دیے گئے ہیں جن کی نوع انسان کو صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ ان اصول و قوانین کو اس طرح نکھارا اور ابھار کر بیان کیا گیا ہے کہ ان میں کسی قسم کا التباس نہیں رہا۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو ہر اس قوم کو جو اس کی صداقت پر یقین رکھے سفر حیات میں رہنمائی کا کام دے گا اور اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرے گا۔ یہ ہے تمام نوع انسان کے لیے خدا کی طرف سے آخری اور مکمل ضابطۂ حیات۔